إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بڑا احسان یہ فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا فوراً مواخذہ نہیں کرتے، فوراً پکڑ نہیں کرتے، بلکہ انسانوں کو مہلت دیتے ہیں۔ اور یہ جو زمین میں ہم فساد دیکھتے ہیں، افراتفری دیکھتے ہیں، یہ جو قتل و غارت ہے، یہ جو مہنگائی ہے، یہ دوسرے جو عذاب ہیں، کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے وہ کوئی بڑی مصیبت ہے، کوئی چھوٹی مصیبت ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، یہ سبب سے نازل ہوتے ہیں کہ جو تم نے کمائی کی ہے، جو تمہارے ہاتھوں نے کرتوت کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے پکڑ نازل ہوتی ہے۔ اور یہ پکڑ تو کچھ بھی نہیں ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ جتنے تمہارے گناہ ہیں، جتنے تمہارے کرتوت ہیں، جتنی تمہاری سیاہکاریاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ساری نافرمانیوں سے درگزر کر رہے ہیں۔ آپ بالفاظ دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے درگزر کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اور اگر درگزر والا معاملہ نہ ہو، معافی والا معاملہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پکڑ لیں، ہر گناہ پہ مواخذہ کر لیں، تو شاید ہم میں سے کوئی ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کے قابل نہ ہو، اپنا منہ کسی کو دکھانے کے قابل نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب بھی رکھے ہیں کہ جب انسان گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کر لینے کے بعد وہ کام کرتا ہے، ان اسباب کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دیتے ہیں، اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی جو چیزیں ہیں، آج ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جن کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے پہلا سبب، پہلا عمل جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچاتا ہے، اللہ رب العالمین کے مواخذے سے بچاتا ہے، اور اللہ کی پکڑ کیسی ہے، اللہ کا عذاب کیسا ہے، ان بطش ربک لشدید۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کا مواخذہ بڑا سخت ہے۔ وہ رب بڑا حلیم ہے، بڑا غفور ہے، درگزر کا معاملہ کرتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر اس رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، بڑی سنگین ہے، اور اس سے پھر بچنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن جو بندہ گناہ کر لینے کے بعد، غلطی کر لینے کے بعد ان اسباب کو اختیار کرتا ہے جن کا آج ہم ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑ سے بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا عذاب نازل نہیں کرتے۔ پہلا کام جو مجھے اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے، اللہ کے عذاب کو روکنے والا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو انعامات کیے ہیں، جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جو پیغمبر کا امتی بنایا ہے، چلنے پھرنے کے لیے ہمیں پاؤں دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان جیسی نعمت دی ہے، پکڑنے کے لیے، کام کاج کے لیے ہاتھ دیے ہیں، جس رب نے بغیر مانگے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، جس رب العالمین نے ہمارے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں کہ دن رات ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم ان کی گنتی کرنا چاہو، لا تحصوها، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ان نعمتوں کو گن سکو، انہیں شمار کر سکو۔ باہر کی نعمتیں تو دور کی بات ہے گننا، انسان اگر اپنے 5-6 فٹ کے اس جسم میں اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، بہت ساری نعمتیں تو ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ان میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ آپ کا فلاں مسئلہ ہے، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی اللہ کی نعمت تھی، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں صرف ظاہری نعمتیں، اس جسم کے اندر، اس گوشت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمتیں رکھی ہیں، اور کس کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تمہارے نفسوں میں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین کو پہچاننا چاہو، عبرت کے بڑے انتظامات ہیں۔ اگر تم اپنے نفس کو بھی دیکھ لو، اپنے نفس کے اندر دیکھ لو، تو اللہ نے اس کے اندر ایسے سلسلے رکھے ہیں کہ تم اپنے رب کو پہچان سکتے ہو، رب کی نشانیاں اس میں۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب انسان ناشکری کرتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور جب یہ شکر گزاری کے راستے کا اختیار کرتا ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو اس سے ٹال دیتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین تمہیں تکلیف میں مبتلا کر کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کون سا اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہیں کس لیے تکلیف دے گا؟ اللہ تمہیں کیوں عذاب میں مبتلا کرے گا؟
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خود بڑا قدردان ہے، جانتا ہے، ایک ایک نیکی کو بھی جانتا ہے، ایک ایک گناہ کو بھی جانتا ہے، انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور احساسات کو بھی جانتا ہے۔ وہ مالک کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں کس لیے عذاب دینا ہے؟ اگر تم دو کام کر لو، ایک اللہ کا شکر ادا کر لو اور دوسرا اللہ پر ایمان لے آؤ۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ نعمتیں مجھے ملی ہیں، کسی اور کا احسان ہے یا نہیں ہے، میرے رب کا میرے اوپر احسان ہے، میرے مالک کا میرے اوپر کرم ہے، اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تکلیفوں میں مبتلا نہیں کرتے، اس کو عذاب نہیں دیتے، اس کو سزا سے بچا لیتے ہیں۔ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں تو اس پہ مزید ناشکری کے راستے کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم دن رات اللہ کی نعمتوں میں ہیں، کھانا ہمیں میسر ہے، پینا ہمیں میسر ہے، رہنے کے لیے گھر اور جگہ ہمیں میسر ہے، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، ساری سہولتیں میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں حالات کیسے ہیں، روتا ہی روتا ہے، کہتا ہے حالات بڑے خراب ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، کام کاج نہیں ہے، بس یہ برکت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی شکر گزاری ہماری زبان پہ نہیں آتی، ہمارے دل میں اس کا احساس پیدا نہیں ہوتا، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، لیکن ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں شکر کتنا کرتے ہیں، یہ ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ آپ اپنی زبان کو اللہ کا شکر گزار بنا لیں، اس کا عادی بنا لیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس قدر نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں کو کس قدر روکتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو کس قدر انسان سے دور رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی قانون اور اصول اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ایک بندہ نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، دن رات اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے، ہر قسم کی نعمتیں، شاید آج ہمارے ایک عام آدمی کو وہ نعمتیں میسر ہیں جو کسی دور میں بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی، ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی ناشکری کرتا ہے۔ اگر یہی بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، اللہ کا وعدہ یہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا اور بڑھا دوں گا نعمتوں کو۔ مال پہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ مال میں برکت دے دے گا، اولاد پہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ اس اولاد کو برکت والی بنائے گا، خیر والی بنائے گا۔ کوئی اور نعمت ملی ہے، گھر ملا ہوا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ انسان ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی ہوئی ہیں میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے نا تو میں اس قابل نہیں تھا، اللہ نے مجھے چلنے کے لیے سلامت پاؤں دیے ہیں میں اس کے قابل بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دے رکھی ہیں اور میں دنیا کی ہر چیز دیکھ لیتا ہوں، میں اس قابل نہیں تھا۔ اگر میرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں، ایک سلامت جسم ملا ہوا ہے، تو یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اگر خیال کرے تو اس کے قابل نہیں ہے۔ کیا خیال ہے اگر مجھے اور آپ کو یہ نعمتیں خریدنی پڑ جائیں یا ان کا کرایہ دینا پڑ جائے تو کیا خیال ہے ہم دے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں ان نعمتوں؟ ساری دنیا خرچ کر کے انسان ایک آنکھ جو اللہ نے دی ہے اس کو نہیں خرید سکتا۔ آنکھ کا خریدنا تو دور کی بات ہے، یہ جو غیر محسوس طریقے سے بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے، اور اللہ نے اس میں یہ سسٹم اور نظام رکھا ہے، اگر یہ رک جائے تو اسے بھی ہم ٹھیک کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم تو اس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، پھر اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کیوں کرتے ہیں؟
اللہ نے آگے یہ بھی بیان کر دیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے، میرے شکر گزار نہیں بنو گے، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ پھر یہ عذاب کبھی مہنگائی کی صورت میں آتا ہے، کبھی بے امنی کی صورت میں آتا ہے، کبھی قتل و غارت کی صورت میں آتا ہے، کبھی ناانصافی کی صورت میں انسان کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا ہے کہ انسان پھر بعد میں چیختا چلاتا ہے، روتا پیٹتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا۔ کبھی بیماری کی صورت میں اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے۔ تو اللہ کے عذاب کو روکنے کا پہلا سبب وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیتے۔ اس کے گناہ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں اور اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ دوسرا سبب، اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کی آزمائشوں سے بچ جاؤں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ جاؤں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے اور آپ کی نافرمانی سے اجتناب کرے۔ اللہ نے حکم اس بات کا دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں دیتے ہیں اسے مضبوطی سے تھام لو اور جس سے رسول تمہیں روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ جس سے پیغمبر نے روکا ہے، پیغمبر نے منع کیا ہے کہ اس کام کے قریب نہیں جانا، اس سے رکنا ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اگر مومن مسلمان اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتا ہے اور پھر پیغمبر کی بات بھی نہیں مانتا، پیغمبر کے اوامر کو پورا بھی نہیں کرتا، نواہی سے اجتناب بھی نہیں کرتا، تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ایسے بندے جو پیغمبر کی بات کو ٹھکراتے ہیں، پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کے مقابلے میں فلاں امام کی بات زیادہ بہتر ہے، کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی بات کے مقابلے میں میرے معاشرے کا تقاضا زیادہ بہتر ہے، اور کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی بات کے مقابلے میں میری خواہش زیادہ مقدم ہے، اور کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ میرے رسم و رواج مجھے پیغمبر کی بات کو ماننے کا اجازت اور حکم نہیں دے رہے۔ تو پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ جو پیغمبر کی بات کی مخالفت کرتا ہے، پیغمبر کے حکم کو پورا نہیں کرتا۔ پیغمبر کہتا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، خذوا عنی مناسککم، آج ویسے کرو جیسے میں پیغمبر کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت ویسے کرو جیسے میں پیغمبر کرتا ہوں، اور نیکی کا ہر کام میرے طریقے کے مطابق کرو۔ لیکن یہ بندہ کبھی کسی کو لے کے کھڑا ہے، کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہے، کبھی کسی کا دامن پکڑ کے کھڑا ہے، کبھی کسی کے پیچھے چلتا ہے اور کبھی کسی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کو اللہ کے عذاب سے اور کسی فتنے میں مبتلا ہو جانے سے ڈرنا چاہیے۔ ایسا بندہ کسی تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے، کسی عذاب کا شکار ہو سکتا ہے، کسی مواخذے اور پکڑ کا شکار ہو سکتا ہے، جو پیغمبر کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کی طرف رجوع کرتا ہے، کسی اور کی بات کو لیتا ہے۔ اور یہاں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث بیان کی اور آپ کے طریقے کو بیان کیا، اور کہنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے تم تو اللہ کے رسول کی بات کرتے ہو کہ آپ نے ایسے ایسے کیا ہے، لیکن قال ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر نے تو ایسے کیا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس نے جب یہ بات سنی نا کہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پیغمبر کی بات یہ ہے، لیکن ہمارے پاس ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بات ہے اور وہ یہ ہے، تو کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، آج ہم تو بارش کے قطرات کو روتے ہیں نا کہ بارش کی بوندیں ہمارے اوپر نازل نہیں ہو رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اور پیغمبر کی بات کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی بات کو پیش کرنے والوں، مجھے تمہارے اوپر ڈر لگتا ہے
ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، کہ تمہارے اوپر کہیں پتھروں کی بارش نہ برسا دی جائے. اقول لکم قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے اور تم کہتے ہو کہ فلاں اور فلاں اور فلاں کی بات یہ. کیا آج ہم یہ نہیں کرتے؟ کہلاتے اپنے آپ کو پیغمبر کا امتی ہیں اور اطاعت اور فرمانبرداری اور راستے کسی اور کے اوپر چلنے کے لیے ہم دن رات زور لگاتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں کہ نہیں فلاں کا راستہ فلاں کا راستہ، وہ اپنی جگہ بڑے ہوں گے، وہ ہمارے سر کے تاج ہوں گے، لیکن پیغمبر کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر پیغمبر کی بات کے مقابلے میں کوئی آدمی کسی اور کی بات کو حیثیت دیتا ہے اور مقدم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کو اللہ کا عذاب نہ پہنچے، کہیں کسی تکلیف فتنے اور آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کو اس بندے کا مقدر بنا دیا ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے، جو میری بات کو ٹھکراتا ہے، میری بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو لیتا ہے. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ، کہ ایسے بندے پہ اللہ نے ذلت رسوائی مقدر کر دی ہے. تو ہم بھی دیکھیں آج ہم روتے تو ہیں، ہر بات پہ روتے ہیں کہ اللہ نے یہ تکلیف نازل کر دی، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پریشانی بن گئی میرے لیے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ پیغمبر کی بات کے مقابلے میں کس کس کی بات کو ہم مقدم کرتے ہیں. اور قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان کا دعویٰ رکھنے والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اللہ اور اس کے رسول نے جہاں روک دیا وہاں رک جانا، جہاں چلنے کا کہا وہاں چل پڑنا، جہاں بھاگنے اور دوڑنے کا کہا تو وہاں بھاگ پڑنا. پیغمبر جس بات کا حکم دے دیں بس اس کے مطابق زندگی گزار لو، یہی رب کی بندگی ہے اور یہی رب کا حکم ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو پیغمبر دیتے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو، جس سے پیغمبر روکتے ہیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. اور تیسرا عمل جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچاتا ہے، وہ استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے. گناہ ہو جانے کے بعد اس گناہ پہ اصرار نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے استغفار ہے کہ انسان جب اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو عذاب سے بچا لیتے ہیں. میرے اور آپ کے گناہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، تکلیفوں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن جب بندے سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس کے بعد معافی مانگ لے تو یہ معافی مانگ لینا انسان کو عذاب سے بچا لیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیغمبر جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. اے پیغمبر جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو عذاب نہیں دے گا، ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے لیکن جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، اللہ پھر بھی ان کو عذاب نہیں دے گا. بحیثیت قوم جب ہم استغفار سے آ رہی ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کی آگ جلاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کو بجھانے کے لیے گناہوں کی آگ پانی سے نہیں بجھتی. گناہوں کی آگ پانی سے نہیں بجھتی، مٹی سے نہیں بجھتی، دنیا کے کیمیکل سے نہیں بجھتی، گناہوں کی آگ استغفار سے بجھتی ہے. اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب بندے گناہ کر کے گناہوں کی آگ لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد استغفار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں.
جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور ہر گناہ کی معافی ہے۔ انسان سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے کہ یہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں دھس جاؤں تو کم ہے، لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں، اللہ کے قانون میں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ہاں شرک ہے، لیکن شرک کرنے والا بھی اگر اللہ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، اللہ رب العالمین سے وعدہ کر لے اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے، تو اللہ تو شرک جیسے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور شرک پتہ کیا چیز ہے؟ شرک رب کے ساتھ بے وفائی ہے۔ آج اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ بے وفائی کرے اور اسے اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک کر لے، تو وہ خاوند کبھی بیوی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ رب العالمین جو سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اس رب کے ساتھ جو شریک کرتا ہے نا، تو وہ رب کی ذات کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنے گناہ پہ نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، رب سے معافی مانگ لے، تو رب تو شرک کو بھی معاف کرنے والے ہیں۔ تو وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب بندے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین پھر عذاب نازل نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور کس قدر رحمتیں نازل کرتے ہیں، جس کا استغفار جس قدر زیادہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی قدر اسے معاف کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ سے معافی مانگنے میں اتنے مخلص ہوتے ہیں، اتنے اہتمام کے ساتھ رب سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ کیا اس نے گناہ ہوتا ہے، لیکن جب رب سے صدق کے دل کے ساتھ معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تذکرہ کیا ایسے شخص کا کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کچھ گناہ اس کے سامنے رکھیں گے، کہیں گے یہ گناہ تو نے کیا ہے؟ کہے گا اللہ کیا ہے۔ یہ گناہ بھی کیا ہے، یہ گناہ بھی کیا ہے، سارے گناہوں کا اعتراف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیں گے۔ جب نیکیاں بنائیں گے نا، تو پھر اسے یاد آئے گا کہ میں نے تو وہ فلاں فلاں گناہ بھی کیے ہیں، کہے گا اللہ یہ میرے سارے گناہ نہیں ہیں، میں نے اور گناہ بھی کیے تھے، وہ ابھی نیکیاں نہیں بنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ اتنے مسکرائے، اتنے ہنسے کہ آپ کے دانت نظر آئے کہ انسان کس قدر لالچی ہے۔ جب رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا تو ڈر ڈر کے کر رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جب رب نے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا تو اب کہتا ہے کہ نہیں، گناہ تو میرے اور بھی تھے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو استغفار کرنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا، یہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھا کام جس سے انسان اللہ کے عذاب سے بچتا ہے، وہ صدقہ کرنا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، پاکیزہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں، کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، چلیں کسی سے ظلم کر کے لے لیا، دھوکہ دے کے لے لیا، رشوت سود کی صورت میں لے لیا، صدقہ کر دیں گے اور معاملہ برابر ہو جائے گا۔ ادھر سے ہمیں حرام کمانے کی سزا گناہ ہوگا، دوسری طرف خرچ کرنے کا ثواب ہوگا، تو یہ ثواب گناہ سے بڑھ جائے گا، ہمارا کام بھی ہو جائے گا، کسی غریب کا بھلا بھی ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اگر کوئی آدمی حرام کماتا ہے اور اس میں سے وہ صدقہ کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکیزہ مال کو قبول کرتے ہیں، حرام مال میں سے صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔
اپنے حرام مال کو حلال کرنے کے لیے، اس کا حساب برابر کرنے کے لیے، بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں سے صدقہ دوں گا تو اللہ قبول کر لے گا، میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، تو اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاکیزہ مال کو قبول کرتے ہیں، اور جو بندہ اپنے پاکیزہ حلال طیب مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے، لیکن جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر عذاب کو نازل نہیں کرتے۔ اور پانچواں کام جو مجھے اور آپ کو عذابوں سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی آزمائشوں سے بچانے والا ہے، وہ اللہ سے مانگنا اور دعا کرنا ہے۔ ہم بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن اپنے رب سے نہیں مانگتے، یا مانگتے بھی ہیں تو صرف رسوم و رواج جو ہم نے بنا رکھے ہیں، کوئی فوت ہو گیا ہاتھ اٹھا لیے، نماز پڑھ لی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیے۔ مانگنا کیا ہے، مانگنا کیسے ہے، شاید ہمیں اس کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس کا سلیقہ بھی نہیں آتا، اس کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے، اور پھر جب ہم مانگنے کا طریقہ نہیں جانتے تو پھر ہم در در پہ تو جاتے ہیں، ہر ایک سے تو مانگتے ہیں، لیکن رب سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا۔ جو رب سے مانگنے کا طریقہ جانتا ہے، جو رب سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل، کہ دعا انسان کو نفع دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، مما نزل، اس تکلیف کے معاملے میں بھی، اس آزمائش، اس عذاب میں بھی جو نازل ہو گیا اس کو دور کرنے کے لیے بھی دعا فائدہ دیتی ہے۔ ومما لم ينزل، اور جو تکلیف ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، لیکن بندہ رب سے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، رب سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آنے والی تکلیف کو بھی ٹال دیتے ہیں جو ابھی آئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیتے ہیں جب انسان رب سے مانگتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ جب اس کے اوپر کوئی عند الشدائد، جب کوئی تکلیف آئے، جب مصیبت آئے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیں، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، تو پھر جب خوشحال ہوتا ہے تو اس وقت کثرت سے دعا کیا کرے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جب کسی تکلیف میں پھنستے ہیں پھر گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے نماز کے بعد دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر بڑے خشوع خضوع سے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر کہتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں جب وہ پھنسا ہوا ہو رب سے دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہو جائے تو اس کو پھر خوشحالی میں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جب اس کے پاس سب کچھ ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہے، اس کو عزت بھی ملی ہوئی ہے، اس کو اولاد بھی ملی ہوئی ہے، اس کو دنیا کی ساری نعمتیں میسر ہیں، پھر بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، تو ایسا بندہ جب تکلیف میں ہوتا ہے رب کو پکارتا ہے تو پھر بھی رب اسے مایوس نہیں کرتے۔ آپ کسی بندے سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ رکھیں، جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے اور پھر آپ اسے کال کریں بھائی مجھے فلاں مسئلہ ہے، فلاں تکلیف ہے، کیا خیال ہے وہ پہلے کیا سوچے گا؟ کبھی حال تو پوچھا نہیں ہے، کبھی رابطہ تو کئی سالوں سے کیا نہیں ہے، اور آج تکلیف میں پھنسا ہے، ضرورت پڑی ہے میری تو میرے سے رابطہ کر رہا ہے۔ رب العالمین بڑے غیرت مند ہیں، جو بندہ رب کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بھلا دیتے ہیں۔ تو جس کو خوشی میں رب یاد نہیں رہتا، جو خوشی میں اور خوشحالی میں رب سے نہیں مانگتا، جب وہ تنگ دستی میں ہوتا ہے نا پھر رب بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ تکلیف کے آنے سے پہلے ہی میرے رب میری تکلیفوں کو ٹال دے تو پھر اس کو خوشحالی میں رب سے دعائیں کرنی چاہیے۔ جب سب کچھ ہے تو کیا خیال ہے ان نعمتوں کی حفاظت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بار بھی ہے، کاروبار بھی ہے، ساری نعمتیں ہیں، تو کیا ان نعمتوں کی حفاظت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے حفاظت کی۔ ایک لمحے کا پتہ نہیں چلتا، ایک لمحے میں
इंसान सारी नेमतों से महरूम हो जाता है, तो जो रब से मांगता रहता है ना, इल्तिजाएं करता रहता है कि अल्लाह ये नेमतें तेरी दी हुई हैं, तू मुझे इनको सही खर्च करने की तौफीक दे दे। फिर बंदे को अल्लाह ताला तन्हा नहीं छोड़ते। फिर जब तकलीफ़ आती है तो उस वक्त भी अल्लाह ताला उसकी दुआ को, उसकी इल्तिजा को सुनते हैं, उसकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की तकलीफ़ों से महफूज रखें। ये तकलीफ़ें हमारे गुनाहों का नतीजा है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो तुम्हें तकलीफ़ पहुँचती है, मुसीबत आती है, अज़ाब आता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जुल्म नहीं है, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारे करतूतों का नतीजा है। तो जो इंसान ये गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, पैगंबर की मुखालफत से बचता है और इसी तरह इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह से दुआएं मांगता है, ये 5 चीज़ों का हमने ज़िक्र किया है और कई ऐसे असबाब हैं, तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों से भी बचाते हैं, उसके गुनाहों से दरगुजर भी फरमाते हैं और उससे अपने अज़ाब को और आने वाली तकलीफ़ों को भी टाल देते हैं। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के अज़ाब से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से महफूज रखे। जो हमने कहा सुना, इसमें जो सही बात हुई वो अल्लाह की तौफ़ीक़ से हुई, अल्लाह ताला उस पर अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और जो गलती कोताही हुई अल्लाह ताला उससे दरगुजर फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।